نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ جو ہر جمعے کو خطبہ آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دو معتمد خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب گمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرا دی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری طرف سے احکام شریعت کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی بات ہو، یعنی کوئی چھوٹا سا جملہ ہی ہو، اس کا بھی پہنچانا تبلیغ میں داخل ہے، تعلیم میں داخل ہے۔ اس سے انسان کو صحیح علم آتا ہے، مقبول عمل کی رہنمائی ہوتی ہے اور اصلاح ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے راستے میں چلے جس میں وہ علم دین کی جستجو کرتا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ جو دین کے راستے میں دین کا علم، دین کی سمجھ، دین پر عمل، اس کے لیے جو کچھ آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دنیا میں راستہ بظاہر چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ جو لوگ دین سمجھتے نہیں، دین جانتے نہیں، دین سمجھنا نہیں چاہتے، یہ قہر خداوندی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ اس کے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے دین کی بات سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، اور جتنی بھی نفسانیت کی، شیطنت کی باتیں ہوتی ہیں وہ خوب سمجھ میں آتی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اعظام علیہم السلام نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، روپے پیسے نہیں چھوڑے، انہوں نے مال و اسباب نہیں چھوڑے، بلکہ کیا چھوڑا؟ دین کے لیے علم چھوڑا، علم کی میراث چھوڑی ہے۔ لہذا جس شخص نے علم کو حاصل کر لیا، علم دین کو، اس نے بہت بڑا حصہ حضرات انبیاء اعظام، حضرات انبیاء علیہم السلام کا، ان کی میراث کا حصہ حاصل کر لیا۔ ہر چیز کسی نہ کسی کی میراث ہے، دین اور خاص طور پر علم دین، جس سے دین کا صحیح علم ہوتا ہے، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ حکم دوسرے تمام احکام کی طرح مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ مردوں کو مردوں کے احکام جاننا ضروری ہے، عورتوں کو عورتوں کے احکام جاننا ضروری ہے۔ لہذا ہر مرد اور ہر عورت کو اپنی اپنی ضروریات کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے۔ اور حدیث شریف میں جہاں بھی علم کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے علم دین مراد ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس حدیث شریف کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیا کرتے ہیں، وہ سخت غلطی اور تحریف دین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مزید حجت قائم کرنے کے واسطے حدیث شریف بھی ذکر کی جا رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے دین کی کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جس کو وہ جانتا ہو، پھر بھی اس نے نہ بتایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر سائل کی کسی مصلحت یا کسی عذر کی وجہ سے جواب نہ دیا جائے تو وہ اس وعید سے مستثنیٰ ہے۔ بعض لوگ دین کی بات اپنے لیے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ فتنہ پھیلانے کے لیے دوسروں کے لیے پوچھتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر مفتی اس کا جواب نہیں دیتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ دین کا علم اپنے لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ خود عمل کر سکیں۔ بعض لوگ صرف دوسروں کے مسائل پوچھا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے علم سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، صرف اس واسطے وہ علم سیکھے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان
دنیا کا جاہ و مال حاصل کرے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے دین کا علم مراد ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فرائض سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم و ضروری قرار دیا ہے، سنت و شریعت میں جو چیزیں لازم و ضروری ہیں تو شریعت کے وہ احکام جاننا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بھی ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فرائض اور قرآن مجید سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ میری ایک نہ ایک دن وفات ہونے والی ہے، لہذا مجھ سے اس کو سیکھتے رہو۔ ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جو کہ نافرمان ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے علم کی اور اس میں غور کرنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم صحیح، عمل مقبول نصیب فرمائے تاکہ دنیا میں ہدایت نصیب ہو اور آخرت میں نجات نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔